الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے عربی مہینوں کے اعتبار سے، اور محرم یہ بہت اہم مہینہ ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. یہ بہت محترم مہینہ ہے. اللہ کے رسول قرآن میں تو یہ بات کہی ہے کہ لوگوں، اللہ نے سارا نظام بنایا ہے، دن اللہ نے بنایا، رات اللہ نے بنایا، مہینہ اللہ نے بنایا، سال اللہ نے بنایا. لہذا سال میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں. 12 کو کہتے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینے میں 4 مہینے بہت محترم ہیں، بڑا افضل ہے. ان میں ایک مہینہ محرم ہے. محرم اور اس سے پہلے جو 2 مہینے گزرے ہیں، ذی-القعدہ اور ذی-الحجہ، جو حج کے مہینے ہیں، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. یہ بہت محترم ہے. لہذا ان 4 مہینوں میں خاص طور پر لڑائی دنگا، ظلم و زیادتی، ناانصافی نہ کرنا، جھگڑے نہ کرنا، فساد نہ کرنا، لڑائیاں نہ کرنا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب قوم جو بدو تھے، اللہ کے رسول سے پہلے ظالم، سنگدل، خون پیتے تھے ایک دوسرے کا، لیکن ان 4 مہینوں میں بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، ساری دشمنی ختم. اتنا محترم مہینہ ہے جو آیا ہے، تو لہذا قرآن میں اس کو محترم کہا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے. 10 محرم کا روزہ. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، صرف 10 کا نہیں رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا. تو لہذا اسی وجہ سے جمہور علماء کے نزدیک 2 دن کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی خواہش، اللہ کے رسول کی تمنا تھی ہے. 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت کرو تو تم 9 اور 10 کا رکھنا، لہذا صحابہ کرام پھر 9 اور 10 کا روزہ رکھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رکھتے تھے، جب مدینے گئے ہجرت کر کے تو دیکھا کہ مدینے کے یہودی بہت اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو اے یہودیوں؟ تو کہنے لگے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ نے بنو اسرائیل کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ 10 محرم کو فرعون غرق ہوا ہے پورے لاہ و لشکر کے ساتھ۔ اس خوشی میں مدینے کے یہودی روزہ رکھتے تھے، مکے کے لوگ روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں، موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، کیونکہ وہ بھی نبی ہم بھی نبی، موسیٰ ہمارے بھائی تھے، ہمیں زیادہ خوشی ہے، لہذا ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتلا دی۔ 10 محرم کا روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ فرعون کے ڈوبنے کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ کے نجات پانے کی وجہ سے، یہ اصل سبب ہے، یہ وجہ ہے، اس لیے اس روزے کی اتنی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بہت اہتمام کے ساتھ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے محرم میں ایک قوم کی توبہ قبول کی، اور اللہ بعد میں بھی قوموں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ گویا کہ 10 محرم کی ایک خاص اہمیت ہے اور محرم کے مہینے کی خاص اہمیت ہے۔ ہم لوگوں کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی رسمیں، خرافات، غلط چیزیں آ جاتی ہیں اور آدمی کرتا رہتا ہے، سیکھنا نہیں چاہتا، معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ تو قرآن میں اس کو محترم کہا گیا ہے۔ 10 محرم کا روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے کیونکہ فرعون غرق ہوا تھا، حضرت موسیٰ کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ تذکرہ احادیث میں ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں جو دسیوں چیزیں کی جا رہی ہیں ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آپسی مسائل کی وجہ سے چیزیں شروع ہو گئی، خاص طور پر لکھنؤ میں اور اس کے اطراف میں۔ یہاں شیعوں کی حکومت تھی اور لکھنؤ ان کا دارالسلطنت تھا، لہذا شیعوں نے اس ماہ محرم کو گندا بنا دیا، ایسا گندا بنایا کہ اسلام کی تاریخ کو مسخ کر دیا، اسلام کی اولو العزمی کو ختم کر دیا، اسلام کی بہادری کو رونے میں، ماتم کرنے میں بدل دیا۔ لہذا محرم میں شیعہ کیا کہتے ہیں؟ اے عورتوں، اپنی چوڑیاں توڑ ڈالو، اور مرد سے کہتے ہیں کہ کالے کالے کپڑے پہنا کرو۔ تو محرم میں کالے کپڑے پہننا یہ شیعوں کا شعار بن گیا، اور عورتیں غم میں رہتی ہیں، زیور نہیں پہنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو شہادت حسین اور ماتم اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ اپنے کو جو کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، تو وہ حسین سے محبت نہیں کرتے بلکہ حسین سے دشمنی کرتے ہیں۔ حضرت حسین اور خاندان حسینی نے
اس دن میں وہ قربانی دی ہے جو تاریخ میں کوئی دے نہیں سکا۔ لہذا حسین نے اور خاندان رسول نے ماتم نہیں کیا تھا، چیخے چلائے نہیں تھے، سینہ کوبی نہیں کی تھی، اور اس سے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ کئی حدیثوں میں ہے جو گریبان کھاڑے گا، جو سینے پر ہاتھ مارے گا، جو چیخے گا چلائے گا روئے گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین پر نہیں ہے وہ۔ لہذا اس محرم کے نام سے شیعوں نے دین کو بدل ڈالا۔ اس محرم کے مہینے کو صحابہ کو گالی دینے میں بدل دیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اکثر صحابہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور ان صحابہ میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو جب یہی لوگ مرتد ہو گئے تو دین ہم تک کیسے پہنچا؟ کافروں کے ذریعے، مرتدوں کے ذریعے۔ عجیب ان کا فلسفہ ہے۔ دین کے جو ستون ہیں، جن پر دین کو ناز ہے، ان کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، اور اس محرم کو جو محترم مہینہ ہے، یہ گالیوں کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ صحابہ کو گالی دینا، ابو بکر و عمر کو گالی دینا، حضرت عائشہ جو اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی بیوی، ان کو گالیاں دینا، اور قرآن میں کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اے لوگوں، محرم کا مہینہ محترم ہے، اس میں آپس میں گالی نہ دینا۔ اور تم اتنے بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں دو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ تو آج ہمارے پاس دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو لہذا شیعوں کے اتنے بڑے فتنے کی وجہ سے پھر جو اہل سنت ہیں وہ مقابلے پہ آئے، اور انہوں نے پھر جگہ جگہ پروگرام کرنے شروع کیے۔ 10 محرم کے نام سے لکھنؤ میں کا اطراف میں 10 جو ہیں وہ جلسے ہوتے ہیں، ان کو حقیقت بتلائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اچھائیاں بھی نگاہوں کے سامنے سے چلی جاتی ہیں۔ یہ بہت برائی ہے۔ ہماری آپ کی لڑائی ہوگی تو آپ کی اچھائیاں بھی ہم چاہیں گے برائی میں بدل جائیں گے، آپ کی اچھائیوں کو بھی برا کہیں گے، برا کہیں گے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں توازن کے ساتھ دین کو سمجھنا ہے، حقیقت میں دین کو سمجھنا ہے۔ دین ہے کیا چیز؟ دین کہتے کس کو ہے؟ یہ سنائی سنی باتوں سے کبھی نہیں سمجھ سکتا آدمی۔ صحیح جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، اور جو اس کتابوں کے ماہرین ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا، حدیث والوں سے پوچھنا ہوگا محدثین نے کیا لکھا ہے اور صحیح تاریخ والوں نے کیا لکھا ہے۔ لہذا محرم کے مہینے میں چوکنا رہیے، کسی کی غلط باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے۔ محرم کا مہینہ جیسا کہ ہم نے بتلایا، حدیث میں قرآن میں صرف 2 باتیں ہیں۔ محترم مہینہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو فرعون کو غرق کیا تھا پوری قوم کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ کو کامیاب کیا تھا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ سب اپنی طرف سے ہیں، تاریخ میں اس کی حقیقت نہیں، اور شیعوں کے مقابلے میں چیزیں آ گئی، بدعات آ گئی، رسم و رواج آ گئی، غلط باتیں آ گئی۔ لہذا صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا مقام
حضرت ابو بکر صدیق کا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت میں گئے تھے. غار ثور میں اللہ کے رسول اور ابو بکر اکیلے تھے. اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دوست ابو بکر تھے. اس کے بعد مقام حضرت عمر فاروق کا ہے جن کے بارے میں قرآن اترتا تھا. 8-9 جگہ پر اللہ نے حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ہے. اتنا بڑا مقام. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس لیے کہ عمر جب اسلام لائے ہیں تو غلبہ ہو گیا پورا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں شیطان کوشوں کو بھاگ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ مال کے ذریعے مدد کرتے تھے. بعض موقعوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راہ خدا میں عثمان کے خرچ کرنے کی وجہ سے عثمان کے لیے جنت لازم ہو. بہت مدد کی مالی اور بہت باحیا تھے. اور پھر حضرت علی مرتضیٰ جن کے بارے میں احادیث بہت ہیں. تو یہ 4 بڑے خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ. لہذا شیعہ جو ہیں یہ 3 کا انکار کرتے ہیں. ابو بکر کافر ہو گئے، عمر کافر ہو گئے، عثمان کافر ہو گئے، ایک اکیلے علی رہے. یہ ان کا مکر ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے. حضرت ابو بکر نے 2 سال حکومت کی، امیر المومنین رہے. حضرت عمر فاروق نے 10 سال حکومت کی. حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی سارے خطے میں. حضرت علی نے 6 سال حکومت کی. لہذا یہ خلفاء راشدین ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی چیزیں سیکھو، عام کرو. لہذا ہم کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی سیرت خود پڑھنی چاہیے. اور پھر خاندان رسول میں ان 4 خلفاء میں حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے. حضرت علی اللہ کے رسول کے سگے چچا جان ہیں. سگے اللہ کے رسول کے باپ کا نام تھا عبداللہ اور حضرت علی کے باپ کا نام ابو طالب. عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے. اور حضرت علی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ادھیڑ عمر میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا. نوجوانی میں علی نے اسلام قبول کیا. عورتوں میں حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا. یہ پہلا بیج ہے. اور حضرت علی اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹے کی طرح رہتے ہیں. اللہ کے رسول کے بیٹے تھے. بالکل بچپن میں نہیں اسلام لے آئے اور جتنے اہم کام تھے اللہ کے رسول علی کو دیتے. سن 9 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق حج کرنے گئے ہیں تو 4 بنیادی احکامات لے کر حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ تم ہمارے خاندان کے ہو جاؤ، اعلان کرو جا کے مکے میں. جب ہجرت ہو رہی تھی دونوں طرف تلواریں تانے ہوئے کھڑے تھے مشرکین کہ اللہ کے رسول نکلیں گے نماز پڑھنے گردن کاٹ دیں گے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کرو. لہذا آپ گھر سے نکلے، دونوں طرف کافر کھڑے ہیں تلواریں لیے ہوئے. اللہ نے کہا کہ مٹھی میں مٹی لو. آپ نے مٹی اٹھائی اور منہ پھینکی. جب دروازے سے نکلے تو جتنے بھی کافر 2 رویا کھڑے تھے تلواریں لیے ہوئے اندھے ہو گئے. اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. آنکھیں مل جائیں. اللہ کے رسول بیچ سے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر صدیق اور اس وقت اللہ کے رسول نے
اپنے پلنگ پر اپنے بستر پر علی کو لٹایا تم یہاں دیکھنا تم ہمارے نائب ہو، کوئی معاملہ ہوگا امانتوں کا باتوں کا تو لوگ تم سے پوچھیں گے۔ ایسی خطرناک رات میں اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول کے بستر پر علی لیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی حضرت علی تو لوگ چیخنے لگے محمد کہاں گئے، محمد کہاں گئے، اللہ کے رسول تو نکل چکے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک موقع پر حجۃ الوداع کے بعد سری تواتر والی روایتیں ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، ہم جس کے ذمہ دار ہیں علی اس کے ذمہ دار ہیں۔ دسیوں اور پھر حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، چہیتی ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو اس سے نفرت کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا۔ اور پھر علی اور فاطمہ کے دو بیٹے خاص طور پر حسن حسین وہ اللہ کے رسول کے پھول تھے۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، یہاں تک فرمایا گیا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، فاطمہ عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کو اپنے قریب کر لیا، چمٹا لیا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا اور چادر ڈھانپ دی، اوپر سے چادر ڈال دی اور فرمایا یہ ہمارے اہل بیت ہیں، یہ ہمارا گھرانہ ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ دیکھو ہمارے گھرانے کا خیال رکھنا، بدتمیزی نہ کرنا، بے حرمتی نہ کرنا۔ یہ ساری احادیث بخاری، مسلم، سیاہ ستہ کی کتابوں میں پھیلی پڑی ہے۔ تو لہذا شیعوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر کو کافر کہہ دیا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، دسیوں کو۔ یہ ان کی بدبختی ہے۔ اہل سنت شیعوں کی دشمنی میں حضرت علی کو اور اہل بیت کو کمزور سمجھنے لگے، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دے رہے، تو غلو ادھر غلو ہوا ادھر غلو ہوا۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ ہم شیعوں کے دشمن ہوں لیکن علی کے دشمن نہ بنے، حسن و حسین کے دشمن نہ بنے، فاطمہ کے دشمن نہ بنے، انہیں جنت نہیں ملے گی۔ جب سرداروں کے دشمن ہو جائیں گے تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے، تو شیعوں کی نفرت میں حسن و حسین سے دشمنی، علی سے دشمنی، یہ بھی غلط۔ اور شیعوں کی محبت میں حضرت ابو بکر کو گالی، عمر کو گالی، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جن میں 4 یہ ستارے ایسے تھے جن کے بارے میں فرمایا ان کی اقتدا کرنا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی مرتضیٰ۔ اور انہی لوگوں کی جو 30 سالہ حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کی، اس کے بعد جو دور آیا ہے وہ بادشاہت کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو جو بڑا واقعہ پیش آیا حضرت حسین کی شہادت کا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے غالباً 10 محرم سے جمعہ ہوگا تو اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ لیکن ہم کو حقیقت سمجھنی چاہیے۔ ہم شیعوں کے قریب رہتے ہیں، شیعوں سے اختلاف ہے تو ان کی مکر و دجل کو بھی جانیں۔ ہمیں کالے کپڑے نہیں پہننا ہے، ہماری عورتوں کو چوڑیاں نہیں توڑنی ہیں، کیونکہ یہ بزدلی ہے۔ حسین بزدل نہیں تھے، حسن بزدل نہیں تھے، اور علی تو حیدر کرار تھے۔ تو شیعہ کیا کہتے ہیں؟ علی اتنے بزدل تھے کہ تقیہ کرتے تھے، کرتے کچھ تھے، ظاہر کچھ کرتے تھے، باطن میں کچھ ہوتا تھا۔ اتنا بڑا جرم جو علی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ منافق تھے،
اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے علی کا، تو شیعہ تو علی کے بھی دشمن ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، تو انشاءاللہ جو مہینے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کس طریقے کا کام ہونا ہے، اس کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ راہ راست پر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے عمل پر چلنے والا بنائے، اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔